پیپلز پارٹی کو آئندہ انتخابات میں اگر ہم سندھ کی بات کرتے ہیں کئی دہائیوں سے وہاں پر حکمران سخت مقابلے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور یہ بھی مد نظر رکھیں جس طرح بلاول بھٹو زرداری ایکٹیو ہیں. جی دعا دیکھیں، ہم نے پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے اس سے ایک سبق تو ہم سب نے سیکھا ہے کہ پاکستان میں الیکشن نہیں سلیکشن ہوتی ہے، اور اس سلیکشن کے لیے جو ہے وہ پھر الائنسز بنائے جاتے ہیں، انتخابی الائنسز بنائے جاتے ہیں، اور ان انتخابی الائنسز کے لیے جو ہے وہ پھر سیاسی انجینئرنگ ہوتی ہے. 2018 کے الیکشن میں ہم نے دیکھا 2018 میں جس طرح سے پی ٹی آئی کو لانے کے لیے جس طرح سے سیاسی انجینئرنگ کی گئی تھی، پھر وہ ریورس انجینئرنگ کی گئی اور جو ہے وہ پی ٹی آئی کو گھر بھیج دیا گیا. اس وقت بھی جو بظاہر نظر آ رہا ہے، جو میرے خیال میں جس کی وجہ سے پھر یہی وہ لوگ تھے، یہی جی ڈی اے تھی، یہی جو ہے وہ ایم کیو ایم تھی، اور یہی لوگ تھے جو کہ کل اس سیاسی انجینئرنگ کا حصہ تھے جس کے نتیجے میں عمران خان صاحب جو ہے وہ اقتدار میں آئے اور پرائم منسٹر بنے. لیکن یہاں ایک بات نہیں بھولنی چاہیے کہ جو لوگ یہ سیاسی انجینئرنگ کر رہے ہیں، وہ جو سلیکٹ کر رہے ہیں، جو سلیکٹرز ہیں، ان کا بھی کبھی بھروسہ نہیں ہوتا کہ وہ مڈ ریس جو ہے اپنے گھوڑے تبدیل کر لیں، جیسے کہ عمران خان صاحب کے اس میں ہوا. اس وقت بظاہر لگ یہ رہا ہے کہ ہوا کا رخ جو ہے وہ پی ایم ایل این کی طرف ہے. ہم نے دیکھ لیا جس طرح سے پی ایم ایل این کے لوگ جو ہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں جو ہے ان کو انڈکٹ کیا جا رہا ہے جس طرح سے. اور پھر سندھ کے گورنر جو ہیں وہ کامران ٹیسوری صاحب جا کے نواز شریف صاحب سے ملاقات کرتے ہیں اور آگے کہتے ہیں کہ جی اگلا پرائم منسٹر جو ہے وہ نواز شریف صاحب ہوں گے. تو میرے خیال میں ہوا کا رخ دیکھتے ہوئے جو کچھ بھی یہاں پہ ہو رہا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اس دن کہہ دیا کہ جی وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا. پچھلی جو گورنمنٹ تھی، جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، اس میں ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ شاید پی ایم ایل این کو سامنے لا کے اس کو گورنمنٹ کا فیس بنا کے اور گورنمنٹ اپنی کارکردگی کے بوجھ تلے دبا کے شاید پیپلز پارٹی کو جو ہے اس کو اگلی گورنمنٹ دی جائے. لیکن میرے خیال میں مجھے لگ رہا ہے کہ گھوڑے پھر مڈ ریس جو ہے وہ چینج ہو گئے ہیں، اور یہ جو نئے اتحاد بن رہے ہیں یہ اسی کا حصہ نظر آ رہا ہے. صحیح ہے. جی عامر صاحب آپ نئے اتحاد کو کس طرح دیکھیں، اور خاص طور پر اگر ہم سندھ کی چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں تو زرداری صاحب تو کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کیا وہ سندھ نہیں پورے پاکستان پیپلز پارٹی کا راج دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری اگلے پرائم منسٹر ہوں. آلدو یہ سب کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ وزیر اعظم بنے، لیکن اب جس طرح اب اتحاد کی بھی ذکر ہوا، تو آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے ٹف کمپٹیشن ہو سکتا ہے انتخابات میں، خاص طور پر سندھ میں؟ نہیں، دیکھیں کسی کے بھی خواب دیکھنے پہ پابندی نہیں ہوتی، اور کسی بھی سیاسی جماعت کے یہ کہنے پہ کہ ہمیں الیکشن لڑنا ہے اور ہمیں جیتنا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے، الیکشن لوگ لڑتے اسی لیے ہیں کہ جیتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں کہ جی ڈی اے 2018 میں تیار کیا گیا تھا پیپلز پارٹی کو فارغ کرنے کے لیے، اور جب وہ تیار ہوا تو زرداری صاحب نے گیم ڈالی اور وہ واپس لے گئے، اور ان کو جو ہے نا وہ کشتی منجھار میں چھوڑ دی، بے یار و مددگار رہ گئے. ان میں سے 2-4 جیت گئے، جس میں غوث بخش مہر آخری وہ بڑے کھلاڑی تھے سیاسی طور پہ پیر پگاڑا صاحب کی اپنی فیملی کے بعد جو مسلسل جیتتے آ رہے تھے، وہ بھی پیپلز پارٹی میں چلے گئے. کیونکہ پیر پگاڑا صاحب بھی کوئی سیریسلی تو کوئی سیاست نہیں کر رہے تھے کہ وہ اپنی پارٹی کے لیے کہیں فائٹ کرتے، کوئی بات کرتے. وہ جب وزیر بھی بنے ان کے بھائی، اور عمران خان صاحب کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا پولیٹیکلی، تو وہ فارغ ہو گئے تھے. تو اب آپ ایم کیو ایم کو دیکھیں، جو فاروق ستار صاحب کی آپ نے گفتگو سنائی کہ 15 سال سے جو سیاسی وڈیرے ہیں، بھائی 10 سال تو آپ ان کے ساتھ براہ راست رہے، اور بالواسطہ آپ وفاق میں عمران خان کے ساتھ بیٹھے رہے، اور پھر مرکز میں شہباز شریف کے ساتھ بھی دوبارہ بیٹھے رہے آپ. تو کن کو چیلنج کرنے جا رہا ہے اور کون کرنے جا رہا ہے؟ جی ڈی اے کے ساتھ مل کے، جو خود عمران خان صاحب کے ساتھ حکمران اتحاد کا حصہ تھی، ایم کیو ایم حصہ تھی. تو بھائی قصور کس وڈیرے کا ہے جس کے ساتھ آپ بیٹھے تھے؟ اس پیپلز پارٹی کا جس کے ساتھ آپ بیٹھے تھے. مطلب یہ وہی چورن ہے جو بلاول بھٹو سندھ میں جب جلسے کرنے جائیں تو وہ جا کے 15 سال بعد حیدرآباد میں پانی دینے پہنچ جاتے ہیں.
اندازہ کریں کہ 15 سال سے وہ نہ کلفٹن میں اپنے گھر میں پانی پہنچا سکے اور نہ وہ حیدرآباد کے لوگوں کو پہنچا سکے. تو سیاست راجنیتی اسی چیز کا نام ہے کہ انہیں میدان میں نکلنا ہے, لوگوں کو بنانا ہے, بات کرنی ہے کہ جی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. پنجاب سے وہ فارغ ہو چکے, انہیں استحکام پارٹی کی صورت میں جواب مل گیا, اور ادھر کے پی میں بھی ان کو پتہ چل گیا کہ وہاں جو بنی ہے وہ پارلیمنٹیرین وہ ان کے لیے نہیں بنی. بی اے پی جو ان کے اندر ضم ہونے جا رہی تھی بلوچستان میں, وہ پی ایم ایل این کے ساتھ جا کے کھڑی ہو گئی اور انکار کر دیا کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ چاہنے کے باوجود نہیں آ رہے. تو یہ ایم کیو ایم بھی آخری دنوں میں چاہت کے باوجود جو فیصلہ ہوگا ادھر ہی چلی جائے گی. جی ڈی اے کو تو میں بالکل نہیں سیریس کہہ رہا. جی آیا صاحب, دیکھیے بنیادی طور پہ یہ اتحاد تو آپ کو پتہ بنتے رہتے ہیں, اور یہ پیورلی اپنے مفادات کے لیے بنتے ہیں. کبھی آپ نے سنا ہے کسی پولیٹیکل پارٹی نے کہا ہو کہ اس پولیٹیکل پارٹی سے ہم اتحاد کر رہے ہیں کیونکہ یہ بہتر ڈیلیور کر سکتے ہیں اور عوام کو کچھ دے سکتے ہیں, اس لیے ہم مل کے لوگوں کی بہتری کے لیے کچھ کریں گے. یہاں تو چودراہٹ کا معاملہ ہے کہ جی چودراہٹ مجھے چاہیے اور جب مل جائے گی پھر ہی میں اس ملک کو ٹھیک کروں گا. نو ڈاؤٹ اس وقت آج کی سٹیج تک پی ایم ایل این فرنٹ رنر لگ رہی ہے, کیونکہ جس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں ان کی فیور میں چل رہی ہیں. لیکن یہ مت بھولیے گا یہ وطن عزیز ہے, اس میں چیزیں کب چینج ہو جائیں کوئی کچھ نہیں کہا جا سکتا. بلاول نکلے ہوئے تھے, زرداری صاحب بات کر رہے تھے, اور یوں لگ رہا تھا جیسے صرف پیپلز پارٹی اب ایک پولیٹیکل فورس رہ گئی اس ملک میں. پھر پی ایم ایل این کو سمجھ آئی, ان کو اناؤنس کرنا پڑا کہ قائد 21 کو آئیں گے, 21 اکتوبر کو. اس سے پہلے تو اگر مگر کی بات ہو رہی تھی, ڈیٹس مختلف دی جا رہی تھی, لیکن آفیشل اناؤنسمنٹ ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی. وہ پھر چھوٹے قائد نے اناؤنس کیا, اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ آج بھی پی ایم ایل این کا اجلاس تھا لاہور میں, اور اس میں یہ مریم صاحبہ کہہ رہی تھی کہ نواز شریف آئیں گے اور سب ٹھیک کر دیں گے. اور یہ وہی مریم صاحبہ ہے نا جو کہہ رہی تھی کہ شہباز شریف آئیں گے اور مہنگائی کو ریورس گیئر لگ جائے گا. اور ریورس گیئر تو آپ نے دیکھ لیا کہ کتنا زبردست ریورس گیئر لگا تھا, کہ ابھی تک بھگت رہے ہیں ہم, اور پتہ نہیں وہ کب تو بھگتیں گے ہم. وہ ریورس گیئر لگانے کی وجہ سے کوئی 7th گیئر میں انہوں نے ڈال دی تھی, یا شاید اس سے بھی کوئی آگے کوئی نیا گیئر ایجاد ہو گیا ہو, تو وہ تو ہمیں اس طرح سے نظر آ رہا تھا. اور جو گورنمنٹ پی ڈی ایم کی رہی اس میں پی ایم ایل این کے سٹیک سب سے زیادہ تھے, کیونکہ پرائم منسٹر ان کا تھا, وزیر خزانہ ان کا تھا. اس حوالے سے تو اس وقت آج کی تاریخ تک تو لوگ بہت پریشان ہیں. آپ سروے کرا کے دیکھ لیں, آپ کو نظر آئے گا کہ میجورٹی ان کے خلاف ہے جو وہ کر کے گئے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ چونکہ 2018 کی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ جی 2018 میں پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی اور پی ٹی آئی کو لایا گیا, تو پی ٹی آئی میں سمجھتا ہوں 2013 میں تو پی ٹی آئی سے زیادہ پاپولر پارٹی کوئی نہیں تھی اس ملک میں. لیکن اس وقت یہ طے کیا گیا کہ نہیں, قائد کو تیسری بار لانا ہے. قائد آ گئے. اب دیکھتے ہیں کہ اگر یہ طے کر لیا گیا ہے کہ قائد کو پھر لانا ہے, تو پھر جو مرضی آپ کر لیں, کچھ نہیں ہو